گھر کا کوئی فرد دین سے کوڑا نہ بچے، ہر ایک کی زندگی کے اندر اللہ کا محبوب دین 100% داخل ہو جائے، اس کی زندگی کے اندر اسلام پورا داخل ہو جائے، اس کی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آ جائے۔ جب اس کے سامنے اللہ کا کوئی حکم، نبی کا کوئی طریقہ آئے تو اس میں چوں چرا نہ کرے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر ایک کا مزاج یہ بن جائے کہ ہمیں اللہ کا یہ حکم ہے، ہمیں تو ہر حال میں کرنا ہی ہے۔ اس لیے اس محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے، مقصد زندگی سمجھ کر کے ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ میں کرنا ہے۔ یہ ایک عمل ہے، اور عمل اسے کہتے ہیں کہ جس کو شروع کیا جائے آخر تک کیا جائے، درمیان میں چھوڑا نہ جائے۔ بقول مولانا ابراہیم صاحب دولت دامت برکاتہم عالیہ کے کہ جب اس محنت کو ہم کام بنائیں گے تو کام بنے گا، اور کھیل بنائیں گے تو کھیل بنے گا۔ ہمیں موت تک جس محنت کو ہم نے پکڑا ہے، اسے ہمیں موت تک کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ بڑے پیر سعید میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ یہ ہمارا دین کی محنت، یہ مقصد زندگی ہے کہ کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے بھی کرنا ہے۔ حضرت کے اس جملے نے آپ کے جنازے پر بتا دیا کہ جب آپ کا انتقال ہوا ہے، دلی سے لے کر کے بھوپال تک جہاں جہاں اسٹیشن آئی ہے، جہاں جہاں ٹرین رکی ہے، حضرت کی نماز جنازہ کئی جگہ پر ہوئی، اور جہاں جہاں نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، اللہ کے بندے حضرت کے جنازے کو دیکھ کر 4 مہینے کی نقد جماعتوں کے اندر نکل گئے۔ آپ نے جو کہا تھا وہ کر کے بتا دیا کہ ہمارے جنازے بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، دعوت کی محنت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، کہ ہم مر کر کے دنیا سے چلے جائیں لیکن دعوت کا دروازہ بند نہ ہو۔ تو ہم اپنے گھروں کے ایک ایک فرد کا ایسا مزاج بنائیں کہ ہمارے جنازے بھی ہمارے گھروں سے اٹھ کر کے قبرستان میں پہنچ جائیں، لیکن ہمارے گھر کی دین کی محنت وہ ختم نہ ہو، بلکہ وہ سلسلہ نسل در نسل چلتا ہی رہے، کہ ہمارے مر جانے کے بعد میں بھی ہماری نسلوں کی زندگی کے اندر دین اور دین کی محنت باقی رہے، ہر ایک کی زندگی کے اندر حرکت رہے۔ اور جب یہ حرکت ہوگی تو وہ جذبہ جو حضرات صحابہ کرام کی اولادوں کے اندر تھا، حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں تھا، کہ ان کے گھروں پر جنازے بھی رکھے ہوتے تھے، اور جب اللہ کے دین کی محنت کا تقاضا آتا، اس جنازے کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکل جایا کرتے تھے۔ ایسا مزاج آپ عورتوں کو مقصد زندگی بنا کر اس محنت کو کر کے اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کی زندگی کے اندر پیدا کرنا ہے، تاکہ انہیں پھر کوئی عذر باقی نہ رہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کا بنایا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نکلو، تو حضرات صحابہ کرام فوراً نکل جایا کرتے تھے۔ دنیا کا کوئی دھندا کاروبار انہیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں مانع نہیں ہوا کرتا تھا۔ نکلنا ہے، اب یہ اللہ کا حکم ہے۔ مولانا صاحب دامت برکاتہم علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز کے پڑھنے کو فرض سمجھا، روزے کے رکھنے کو فرض سمجھا، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ کے دینے کو فرض سمجھا، حج کرنے کو فرض سمجھا، لیکن ہم نے اللہ کی دین کی محنت کو کرنا یہ فرض نہیں سمجھا ہے، جس کی وجہ سے ذرا ذرا سے عذروں پر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہم سے بآسانی چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس فرض جو ہمارا فرض منصبی ہے، مقصد زندگی ہے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنے اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں جہنم والے راستے پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اگر اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے اور ہم اسی زمانے میں جیتے رہے، کل آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دین ہر ایک کی زندگی کے اندر آئے، وہ مقصد کیسا ہونا چاہیے، وہ فکر کیسی ہونی چاہیے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے سامنے کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما گئے اور لوگ اسلام سے پھرنے لگے، زکوٰۃ دینے سے منع کرنے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے جیتے جی دین میں کوئی کمی آ جائے ابوبکر اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو ہمارا بھی یہ جذبہ بنے کہ ہمارے جیتے جی ہماری اولاد اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا کوئی طریقہ ہمارے گھر سے چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
دین کا کوئی تقاضا ہمارے گھر سے چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ اس پر ثواب مل جائے گا، نہیں، بلکہ یہ محنت تو اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمارا تو مقصد زندگی اللہ کی دین کی محنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا امانت دار اور ذمہ دار بنا کر کے گئے ہیں، اور اس ذمہ داری کو نبھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم گھر کے اعتبار سے بھی ذمہ دار ہیں، اور جب اس محنت کو کریں گے اللہ تعالیٰ پھر ہماری حفاظت بھی کریں گے اور ہمیں اطمینان زندگی بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ جو محنت ہے ہدایت کی، ایمان یقین کو دل میں اتارنے کی، کہ جب اس محنت کو کریں گے ایمان دل کے اندر اترے گا، اللہ کا خوف دل کے اندر اترے گا، فکر آخرت دل کے اندر اترے گی، اللہ کے احکامات زندگی کے اندر آئیں گے، اور اللہ کے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ نے جو فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، کہ جب اس محنت کے ذریعے سے ایمان دل کے اندر داخل ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اطمینان قلبی بھی نصیب فرمائیں گے، دل کا سکون، دل کا چین، بدن کی راحت، اور ساری دنیا کی نعمتیں جو اللہ کے وعدے ہیں وہ پوری کی پوری ہمارے ساتھ میں اس فکر کے اوپر ہوں گی۔ اور پھر اس محنت کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے وعدوں پر، نبی کی خبروں پر اتنا یقین ہوگا کہ ذرہ برابر بھی ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے۔ ایسے مومن مرد، ایسی مومن عورتیں بنیں گے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ ایمان والے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کے اندر شک نہیں کرتے، اور اللہ کے راستے میں اپنے جان سے، اپنے مال سے محنت اور مجاہدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ اور پھر اللہ کے وعدوں پر ایسا اطمینان نصیب ہوگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے آپ گئے ہیں اور جس مکان پر آپ تشریف فرماتے جہاں سے آپ نے روانگی لی ہے، اور دشمنان اسلام آپ کو قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے بسترے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا، اور آپ کے ذمے کچھ امانت تھی وہ ان کے ذمے لگا کر گئے کہ ہم جا رہے ہیں، یہ امانت جن کی ہے ان تک آپ پہنچا کر کے آئیں، اس کے بعد میں آپ آ کر کے مدینہ ہم سے مل لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات اتنی سکون کی مجھے نیند آئی کہ مجھے کبھی اتنی سکون کی نیند نہیں آئی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے یہ کام لگا کر کے گئے تھے، مجھے پکا یقین تھا کہ مجھے موت نہیں آ سکتی۔ تو عزیز دینی بہنوں، ہم بھی اس دین کی محنت کو مقصد زندگی جب بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ایمان سے، ہدایت سے ہمارے دل کو انشاءاللہ منور کرے گا، اور یہ فکر ہماری زندگی کے اندر آئے گی، ہماری نسلوں کے اندر بھی انشاءاللہ یہ منتقل ہوگی، ہماری نسل در نسل انشاءاللہ محنت کی کرنے والی، جان و مال کی قربانی دینے والی بنیں گی۔ تو اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر انشاءاللہ دین باقی رہے گا۔ دوسری محنت یہ ہے مردوں کے اعتبار سے کہ اپنی زندگی کے اندر دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ میں محنت کے اندر اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے، اپنی ضرورت سمجھ کر کے اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اگر اس سے لگے رہیں گے دین زندگی کے اندر باقی رہے گا، ہدایت زندگی کے اندر باقی رہے گی، اور اگر اس محنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہماری زندگی سے ہدایت ختم ہو جائے گی۔ یہ محنت کی ایک دوسری ترتیب ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے مقام پر جا کر مقامی محنت میں جڑنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا یہ جہاد، یہ تو جہاد اصغر ہے، اور اپنے مقام پر اللہ کے دین کی محنت کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ یہاں تو ہمارا اکرام بھی ہوگا، ہمارا اعزاز بھی ہوگا، ہماری خدمت بھی ہوگی، لوگ ہماری بات کو سنیں گے بھی، لیکن اپنے مقام پر ہر ایک کی ذات سے واقف ہوتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ جب وہاں پر اللہ کی دین کی محنت کو لے کر کے نکلیں گے تو طعن و تشنیع سننے کو ملیں گے، لوگ ملامتیں کریں گے، برا بھلا کہیں گے، گالیاں بھی دیں گے، دل کو ٹھیس بھی پہنچے گی، لیکن وہاں پر اللہ کی دین کی محنت کو جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر دین، ایمان، ہدایت باقی رہے گی، اور اگر مقام پر جا کر مقامی محنت کو چھوڑ دیا زندگی سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے مرد حضرات بھی اپنی مسجد کو لازم پکڑیں، ہمارا مشورہ نہ چھوٹے، ہماری مسجد کی تعلیم نہ چھوٹے، ہماری مسجد کا گشت نہ چھوٹے،
ہماری مسجد و جماعت کے ساتھ ماہانہ ہمارے 3 دن یہ ناگا نہ ہو، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے مقامی کام کے اعتبار سے. اس کو کرتے رہیں گے، زندگی کے اندر ہدایت باقی رہے گی. اور اگر اس کے اندر کمی بیشی ہوئی، زندگی سے ہدایت نکلتی جائے گی. پھر اعمال زندگی سے نکلیں گے جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرانے والے ہیں، ان اللہ کے وعدوں پر سے یقین بھی آدمی کا ہٹتا چلا جائے گا. اور تیسری محنت کی ترتیب یہ ہے کہ ہم سارے عالم کی نیت لے کر کے دین کی محنت کریں کہ ہم تو عالم نبی کے عالمی امتی ہیں، سارے عالم میں جا کر اللہ کی دین کی محنت کرنا ہے. یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ سارے عالم کے انسان ہدایت پر آ جائیں، ایک گمراہی پر ہو تو سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو دعوت دیں. اور اگر ساری دنیا کے انسان اعمال سیئہ کے مرتکب ہو جائیں اور ایک اعمال صالحہ کرنے والا موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک کو اللہ کے دین کی دعوت دے. تو ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی